اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس مقام پر لے آتا ہے جہاں انسان کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں بچتا سوائے اس راستے کے جو اللہ کی طرف واپس جاتا ہو، اور یہی وہ راستہ ہے جو سیدھا معجزوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی لیے اپنے تنہا ہو جانے سے پریشان نہ ہوا کریں، کیا معلوم یہ تنہائی کا راستہ ہی تمہیں اللہ کے قریب کر دے اور تمہاری تمام زندگی معجزوں سے بھر دے۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی پیاری اور ایک بہت ہی قریبی دوست کی استغفار کی سچی میریکل اسٹوری سناؤں گی آپ کو۔ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کی بھی تمام پریشانی اور مسئلوں کا حل اس میں موجود ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، میری وہ دوست بتاتی ہیں کہ وہ گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتی تھیں، اور جو بھی فیس جمع ہوتی ان پیسوں کی انہوں نے ایک کمیٹی ڈال رکھی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ بچوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ گزارا بہت اچھے سے ہو رہا تھا۔ پھر ایک دن اچانک سے ایک بچہ بولا کہ باجی اس منتھ کے آخر سے میں نہیں آؤں گا، یعنی وہ بچہ ٹیوشن چھوڑ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے یہ بات بولی میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی، کیونکہ اس کے چھوڑنے کی بات پر جو سب سے پہلے میرے ذہن میں بات آئی وہ کمیٹی کی تھی کہ کمیٹی کی فیس کیسے میں بھروں گی، کمیٹی کی رقم میں کیسے ادا کروں گی، اگر یہ بچہ چھوڑ گیا تو میں کمیٹی کے پیسے کہاں سے دوں گی، میرے پاس تو پیسے جمع کرنے کا کوئی بھی دوسرا ذریعہ نہیں تھا۔ شوہر کی جو تنخواہ تھی وہ اتنی ہی تھی کہ گھر کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا، اور باقی جو پیسے بچتے وہ مکان کا کرایہ ادا کرنے میں چلے جاتے۔ اسی پریشانی میں 2 دن گزر گئے۔ میں عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی اور نماز کے بعد اللہ سے رو رو کر دعا مانگ رہی تھی، تو اچانک سے میرے ذہن میں خیال آیا کہ استغفار کرنے سے تو اللہ کی فوری مدد حاصل ہوتی ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ کہ میں استغفار کروں اور اللہ سے مدد مانگوں، کیونکہ قرآن پاک کی سورہ نوح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اے میرے بندے، تو استغفار پڑھ کے جو بھی مانگے گا میں تجھے عطا کر دوں گا۔ لہٰذا یہ بات میرے ذہن میں آتے ہی میں نے 100 مرتبہ، وہ بہن کہتی ہیں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھی اور پھر رو رو کے اللہ کے حضور اپنی پریشانی بیان کی۔ دوستو، آپ یقین نہیں کریں گے کہ وہ بہن کہتی ہیں کہ اگلے ہی دن 5 بچے ایک ساتھ ٹیوشن میں ایڈمیشن کے لیے آ گئے۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اللہ پاک کیسے کیسے وسیلے بنا کر کیسے کیسے ذریعوں سے نواز دیتا ہے۔ کہاں میں ایک بچے کی ٹیوشن چھوڑ جانے سے پریشان تھی، اور کہاں استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی دن میں ایک بچے کے بجائے اکٹھے 5 بچوں کو بھیج دیا۔ اور مجھے یقین آ گیا کہ اللہ تو پتھر کے اندر موجود کیڑے کو بھی رزق دینے پر قادر ہے، وہ اس کیڑے کو بھی نہیں بھولتا، تو پھر مجھے کیسے بھول جاتا، تو پھر مجھے کیسے نہ دیتا، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا رب ہے۔ میں اس وقت بہت ایموشنل ہو گئی اور زور زور سے رونے لگی، فوراً سجدے میں گر گئی اور اللہ کا لاکھوں بار شکر ادا کیا کہ واقعی استغفار میں ہر مسئلے کا، ہر پریشانی کا حل موجود ہے، اور استغفار سے اللہ کی فوری مدد آ جاتی ہے۔ اس واقعے کے بعد استغفار کو میں نے اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ استغفار اب میرے لیے اتنا ہی ضروری ہو گیا تھا جتنا کے لیے میرے لیے روٹی پانی ضروری تھی، اور اب اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ میں بہت اچھی، بہت مطمئن اور پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔
سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کی زندگی بھی الجھنوں کا شکار ہے، رزق کی تنگی ہے، کوئی پریشانی ہے، اولاد نہیں ہے، مال نہیں ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہے، صرف استغفار کو ہی اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں اور زیادہ نہیں تو کم از کم 100 بار روزانہ استغفار کا ورد کر لیں، تو دوستو یقین جانیں میں آپ کو گارنٹی دے سکتی ہوں کہ آپ کی زندگی کے تمام مسئلے، تمام پریشانیاں خود بخود اور فوری حل ہوتی چلی جائیں گی۔ اور کیسے حل نہ ہوں، اس کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اے میرے بندے، تو استغفار کر کے مانگ تو صحیح، میں تجھے عطا نہ کر دوں تو پھر کہنا۔ بے شک سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کریں، آپ کو اس کی ان گنت معجزات دیکھنے کو ملیں گے، ان گنت فائدے ہی فائدے ملیں گے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک اللہ کی کہی ہر بات سچ اور حق ہے، بے شک قرآن میں لکھی ہر بات حق اور سچ ہے۔ بے شک پیارے دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو ذرا سی بھی پسند آئی ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔